کیا آپ جانتے ہیں ایک ایسا شخص بھی گزرا ہے جس کا نام سن کر بادشاہ کانپ جاتے تھے، ظالموں کی نیند اڑ جاتی تھی، شیطان رستہ بدل لیتے تھے۔ وہ شخص نہ بادشاہ تھا نہ کسی کا فوج تھا، لیکن تاریخ نے اسے عدل کا علامت بنا دیا۔ وہ تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ عمر بن خطاب کون تھے؟ آئیے جانتے ہیں۔ قریش کے معزز خاندان بنو عادی سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب اسلام سے پہلے طاقت اور سختی اور جلال کا پہچان تھے۔ قد لمبا، آواز بلند، چہرے پر رعب اور فیصلے میں سخت تھے۔ لوگ کہتے تھے عمر اگر کسی بات کا ارادہ کر لے تو پہاڑ بھی ہٹ جائے۔ یہی وہ عمر ہے جو ایک دن اسلام ختم کرنے کے لیے نکلے تھے۔ تو آئیے جانتے ہیں حضرت عمر بن خطاب اسلام قبول کرنے کی کہانی کیا ہے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نکلے تھے، اعوذ باللہ۔ لیکن راستے میں پتہ چلا کہ ان کے بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں، اسلام قبول کر چکے ہیں۔ گھر پہنچی تو سختی، غصہ، لیکن پھر بھی قرآن کی آیت پر نظر پڑی، سورہ طٰہٰ۔ جیسے ہی دل نے کلام الہی کو چھوا، وہ عمر جو لوگ پتھر دل سمجھتے تھے وہ بے رو پڑے۔ اور اسی دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہوئی اور اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھی، اور اسی لمحہ حق اور باطل میں فرق کرنے والے عمر فاروق بن گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے مشہور کیوں ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے مشہور نہیں کہ وہ طاقتور ہے، اس لیے مشہور ہے کہ وہ منصب تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا۔ بخاری میں اور ایک حدیث ہے کہ شیطان عمر کو دیکھ کر راستہ بدل لیتے تھے۔ یہ ڈر طاقت کا نہیں تھا، یہ ڈر عدل کا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خلافت کیسے تھے، کیا تھے؟ آئیے جانتے ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو دنیا کے سب سے بڑی سلطنتوں روم، فارس سب لرزنے لگے۔ ایک رات ایک ماں کو سنا جو بچوں کو بہالنے کے لیے ہنڈی میں پانی ابال رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود آٹے کی بڑی اٹھا کر لائے اور کہا، قیامت کے دن حضرت عمر کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ وہ عادل تھا جو تاریخ کو بدل دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کیا تھے؟ آئیے جانتے ہیں۔ ایک مجوسی نے فجر کی نماز میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حملہ کیا۔ زخم گہرے تھے لیکن فکر پھر بھی امت کی تھی۔ حضرت عمر ایک نام نہیں ہے، ایک معیار ہے۔ وہ ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ طاقت اگر عدل کے بغیر ہو تو یہ ظلم ہے، عدل اگر طاقت کے ساتھ ہو تو عمر بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب کا نام آج بھی دلوں میں لرزہ پیدا کرتا ہے۔